لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ حضرات، آج ہم ایک ایسے نکاح میں شریک ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ذرا کم تر سمجھا جاتا ہے، لیکن میں ابھی سوچ رہا تھا کہ حقیقت میں یہ برتر نکاح ہے عام جو ہمارے ہاں کنواروں کے درمیان نکاح ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ ایک تو اس کا خالص مذہبی پہلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ بیوائیں یا مطلقات تھیں، لہذا کسی بیوہ یا مطلقہ عورت کے نکاح کو ایک بحیثیت مسلمان ہمیں جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کسی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھیں یا کم تر سمجھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو میرا بڑا گہرا تاثر ہے کہ وہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی، اور جیسا کہ معاشرے میں عرب معاشرے میں بھی ایسا ہی تھا کہ عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 2 دفعہ ان کو شادی کے تجربے سے گزار کر گویا ٹرینڈ کیا تھا کہ انہیں معلوم ہو کہ مرد کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، کیسے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوہ سے شادی کرائی، جبکہ آپ کی اپنی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ جو پہلو ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہاں دوسری طرف سے بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، اس لیے کہ جیسے مرد کا مزاج ہے جس کو سمجھنا عورت کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی کچھ کمزوریاں رکھی ہیں۔ بحیثیت میں انسان ہم سب کمزور ہیں، تو اگر مرد عورت کی ان کمزوریوں کو بھی سمجھتا ہو اور ان کے لیے کنسیڈریٹ ہو تو پھر انسان کی گھریلو زندگی اسی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو گھر معلوم نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر جنت کا نقشہ لازماً پیش کرتا ہے۔ میں نے آپ کو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ سنائی ہے وہ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے جس میں مسلمان مردوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ ایک تو من فرما دیا، سارے کے سارے نہیں لیکن کچھ ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا فاحذروہم، بس ان سے ہوشیار رہو، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نارملی جو دشمن ہوتا ہے اس سے لڑائی کی جاتی ہے، لیکن دس از دا ٹائپ آف اینیمی جس سے لڑنے کی ضرورت نہیں، صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 3 الفاظ آئے ہیں، 3 امپیریٹیوز آئے ہیں، اوامر، ڈوز، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ اگر تم عفو کرو گے، عفو کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے وہاں الفاظ ہیں اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑ دو، لیٹ دم گرو، اور مونچھوں کو تراش دو، ٹرم کر دو۔ تو عفو کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ جیسے ہاکی کے کھیل میں فاؤل ہوتا ہے
اور پھر پہلی وسل کے بعد تھوڑی سی چھوٹی سی وسل اور بجا دیتا ہے ریفری، گیند چلا گیا دوسری ٹیم کے پاس تو کنٹینیو کرو۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ ایک لینئرٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا اور گاڑی کو چلنے دینا، بار بار روکنا ٹوکنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آئلی زندگی میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ انسان کتنا ہی فراخ دل ہو، لیکن بہرحال دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، کہ انسان کا دل جو ہے وہ بہرحال ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور کہنے کو کوئی آدمی بے شک جتنے مرضی نعرے لگاتے رہے کہ میں بڑا براڈ مائنڈڈ ہوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں۔ تو بہرحال انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو، وہ اس کے لیے کنسیڈریٹ ہو اور یہ اس کے لیے کنسیڈریٹ ہو، تو پھر گاڑی جو ہے وہ بڑا سموتھ چلتی ہے اور گھر کے اندر امن اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں خاص طور پر مردوں سے کہا گیا ہے، اس لیے کہ مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ذمہ دار ہمیشہ مینیجر کو ٹھہرایا جاتا ہے، ورکر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ اعلان کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر ایڈمنسٹریٹرز، مینیجرز مقرر کیے گئے ہیں، اور ان ایڈیشن ان پر معاش کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حاکم و مالک ہونے کے اعتبار سے انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، یعنی جو بھی مالک ہوتا ہے کسی ادارے کا، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جنرل مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیلز کا شعبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اکاؤنٹس کا شعبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سب آرڈینیٹ آفیسر کے طور پہ لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مزدور کے طور پہ لیتا ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ مالک کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اپنے اختیار سے اس نے مردوں کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو عورتوں کو سونپ دیتا، تو بھی ہم میں سے کسی کی بحیثیت مسلمان مجال نہیں تھی کہ اس پر اعتراض کرتا کہ یہ عورتوں کو کیوں سونپی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے، وہ مالک و مختار ہے، اس نے اپنی اس اتھارٹی میں سے یہ ذمہ داری جو ہے مردوں کو تفویض کی ہے کہ تم مینیجرز ہو، اور ظاہر ہے زیادہ اسی کو الزام دیا جاتا ہے اگر کام خراب ہو، اور کام کو سنوارنا، اچھا کرنا، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ مینیجر کی ذمہ داری ہے۔ اور قاعدہ و قانون یہ ہے کہ شاباش بھی مینیجر کو ملتی ہے اور کنڈمنیشن بھی مینیجر کو ملتی ہے۔ مجھے یہی بات تھی جو اقبال نے کہی تھی کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و فاقہ نہ فقیر رہنشی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے، اس نے سونپی ہے، لہٰذا یہ انسٹرکشن بھی مرد کو دی جا رہی ہے کہ تم بس ان سے ہوشیار رہو، لیکن اگر تم درگزر کرو گے، چھوڑو گے، یعنی لینئرٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرو گے، اس کے بعد فرمایا وَتَصْفَحُ، اگر تم چشم پوشی کرو گے، بالکل پیرلل محاورہ انگریزی کا اف یو ٹرن اے بلائنڈ آئی۔ کیا ہوتا ہے بلائنڈ آئی یا چشم پوشی؟ کیا ہے کہ آپ نے کوئی غلط چیز دیکھی اور آپ نے اس پر سنی انسنی کر دی، سنی تو سنی انسنی کر دی، دیکھی تو دیکھی اندیکھی کر دی، یعنی وہی بات جو پہلے بھی کہی گئی اسی کو دوبارہ ایک دوسرے محاورے میں کہا گیا، اس لیے کہ ایک کاغذ کے دو صفحے ہوتے ہیں، ایک یہ اس کا صفحہ ہے، پیج ہے، ایک دوسرا اس کا پیج ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو کیا ہے؟ سنی انسنی کر دینا یا ٹرن اے بلائنڈ آئی یا چشم پوشی کرنا۔ تیسرا لفظ بھی اسی مفہوم کا، وَتَغْفِرُوا، اگر تم forgive کرو گے۔ اب معاف کا لفظ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، وہ تو پہلے آ گیا، if you forgive فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارے ایک دوست نیو جرسی میں نیو یارک گیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو فون کیا سلام کرنے کے لیے، تو ہماری بہن نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی آئیں تو میرا بتا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا جی بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر دیں۔ میں نے کہا جی، آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں۔ میں نے کہا جی میں بات کروں گا۔ ان سے میں نے بات کی تو فرمانے لگے کہ اصل میں پرفیکشنسٹ ہوں، جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو اس پر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔
کسی میں یہاں خامی ہے، کسی میں وہاں خامی ہے، کسی میں یہاں خرابی ہے، کسی میں وہاں خرابی ہے۔ ہم میں سے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے۔ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد نبوت نہیں تو معصومیت بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ود آل ہز رسپیکٹ ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ میرا شوہر پرفیکٹ ہے، اور مرد کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ میری بیوی کبھی پرفیکٹ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو صحابہ جیسے بھی نہیں ہو سکتے، اور ہماری بیویاں کبھی صحابیات کے لیول پر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو وی شوڈ بی پریکٹیکل۔ اگر ہم پریکٹیکل طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ مسائل کم کھڑے ہوں گے اور سیدھی ٹریک پر گاڑی چلے گی، بغیر ٹربولنس کے، بغیر ناکنگ کیے۔ یہ چیز جو ہے وہ مطلوب ہے۔ تو تین چیزیں فرمائیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمیں سے ہر شخص جب خود ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے سامنے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس تو اپنے خاص خزانہ فضل سے مجھے مغفرت عطا کر۔ تو ہم اپنے لیے اگر مغفرت مانگتے ہیں تو دوسروں کو بھی معاف کرنا ہمیں آنا چاہیے، اور اس کا زیادہ تقاضا جو ہے وہ مرد سے ہے، عورت سے نہیں۔ اس کے برعکس نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرے روپ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر ہوئے، تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا تصدقنا، عورتوں صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کو آپ نے اب دو عورت کی کوالٹیز کہہ لیں، عادات کہہ لیں، ذکر کیا کہ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی بے حد ناشکریاں ہو۔ یہ چیز کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو آیت بھی میں نے آپ کو سنائی اس میں کیا تھا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ جو دو کیریکٹرز ہیں یہ بچوں میں اور عورتوں میں کامن ہیں۔ نو میٹر وٹ یو ڈو فار یور چلڈرن، ان سے پوچھ کے دیکھ لے کوئی کہ تم اپنے ماں باپ سے خوش ہو تو اتنی بڑی لسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ نہیں کیا انہوں نے میرے لیے، یہ نہیں کیا، کیا کیا انہوں نے میرے لیے۔ بچہ ہے نا۔ اسی طرح تو ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے ایسا جملہ سننے کے لیے کہ میں نے تیرے گھر میں 20 سال میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، یا اسی کا ایک اچھا انداز ہے، میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں، کوئی اور ہوتی تو کب سے جا چکی ہوتی۔ اچھا، اب ہماری ایک غلطی بہت بڑی یہ ہے کہ ہم بچوں کو الاؤنس دیتے ہیں، بچوں کو الاؤنس دیتے ہیں، چلو بچے جو ہوئے، یہی الاؤنس وہ عورت کو بھی دے دیں تو گھر کا مسئلہ سارا ہی حل ہو جائے۔ یعنی وی شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ وہ کبھی ایسی ویسی بات جو ہے وہ منہ سے نکالے گی، اس پر غصے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے، لیکن بہرحال ہے۔ اور لعن طعن کا معاملہ بھی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ بچہ جو ہے بگڑ جائے تو اس کو آپ کینڈی بھی لے کے دے دیں، اس کو اور گاڑی بھی لے کے دے دیں، سب کچھ کر لے، لیکن جب وہ بگڑا ہوا ہے تو ہر چیز یوں پھینک دے گا، ہر چیز یوں پھینک دے گا اور بولتا چلا جائے گا، بولتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی عورت کا معاملہ بھی ہے۔ تو جیسے ہم بچوں کو الاؤنس دے دیتے ہیں ایسے ہی عورت کو بھی الاؤنس دے دیں کہ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں قرآن مجید نے جو انسٹرکشن دی ہے کہ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو اپنے پیغمبر کے تھرو کوئی انسٹرکشن دی ہے گھر کو اچھی طرح سنبھال کر چلنے کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر النساء من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں نماز روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی نماز روزہ بھی عورت پر فرض ہے، لیکن یہاں خالص جو عورت کی نیکی ہے اس کے اعتبار سے ٹاپ پر کیا ہے؟ پہلی صفت آپ نے بیان فرمائی، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب اس کو کوئی حکم دے تو کہنا مانے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ ویسے تو شوہر کا مال بھی اس کے پاس امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ محاورہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے۔ جیسے آپ نے آخری خطبے میں عورتوں کے ساتھ اچھا نرم برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور آخر میں فرمایا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے۔ خوبصورت انداز ہے نا اس بات کو بیان کرنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ تو یہاں بھی اصل امانت جو ہے وہ وہی ہے، اور ہر اعتبار سے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو کسی مرد کو خوش کرے وہ صرف اس کے شوہر کے لیے، اس کا اسمائل کرنا، اس کا بننا سنورنا، اس کا چلنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کس کے لیے ہو؟ اپنے شوہر کے لیے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے شوہر کی اس کے پاس امانت ہے، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرے۔ اب اگر دونوں طرف سے یہ ریسپروکیٹ کیا جائے کہ شوہر بیوی کی جو جبلی کمزوریاں ہیں ان سے بھی درگزر کرے، بلکہ ان کے لیے تو میں کہتا ہوں ذہناً تیار رہے، پھر کبھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ عورت نے ناشکری کی، آپ دل میں کہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، تو یقین جانیے نہ صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کی ہنسی نکل جائے گی، لیکن یہ بتانا نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت، یعنی عورت کی جو جبلی کمزوریاں ہیں ان کو بھی نظر انداز کرنا، بلکہ ان کے لیے ذہناً تیار رہنا، اور اس کے علاوہ کسی بات پر غصہ آئے تو وہ حدیث یا وہ قرآن مجید کی آیت یاد کرنا، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، کہ مجھے بھی مغفرت چاہیے، اے اللہ میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، تو اپنی مہربانی سے مجھے معاف کرتا ہے، میں بھی تیرے مغفرت کا محتاج ہوں، اور یہ بھی میرے نیک سلوک کی محتاج ہے۔ تو ایسا کرنا چاہیے، انسان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یعنی باقی سب باتیں بھی آپ چھوڑ دیں، درگزر اور اپنے شوہر کو دیکھ کر اسمائل پاس کرنا، یعنی غور کیجئے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی نارملی ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ سب سے بہت چیئرفلی مل رہی ہوتی ہے، پورا خاندان تعریف کرتا ہے، جی وہ بڑی اچھی عورت ہے، بڑی خوش اخلاق عورت ہے، لیکن وہی خاتون جو ہے اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اس کے فہم کی کمی ہے کہ اس کی اسمائل کس کے سامنے ہونی چاہیے، اسے کس کو خوش کرنا چاہیے۔ اگر وہ اتنی بات اس کو یاد رہے اور پھر غلطی ہو جائے تو بس سمپلی معافی مانگ لے۔ کبھی شوہر کو غصہ آ گیا، اور شوہر کا غصہ جو ہے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ نیو یارک میں جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ 87 ایئرز اولڈ، تو بڑے وائز آدمی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مرد جتنا مرضی ماڈرن، سیکولر اور بڑا اوپن مائنڈڈ ہو، لیکن اس کے اندر ایک شوونسٹ مین چھپا ہوا ہے، وہ ایوری ناؤ اینڈ دین کمز آؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ اگر شوہر کو غصہ آ ہی جائے تو سمپلی سوری کہہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پر وہ معاملے کو، یعنی پنجابی کہتے ہیں ٹھپ کر دے گا، ختم ہو جائے گی ساری کہانی وہیں پر۔ آرگو کرنا، بات کو لمبا کھینچنا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی مرد کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ڈانٹنے کی نوبت آ ہی جائے تو بس صرف ڈانٹ کرے، تقریر نہ کرے، ویری امپورٹنٹ۔ اور ڈانٹ جو ہے وہ سیکنڈ کی ڈبل فگر میں نہیں جانی چاہیے، میکسیمم 9 سیکنڈز۔ اور اگر آپ تقریر کریں گے تو پھر آپ کو جوابی تقریر بھی سننی پڑے گی۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن ہے، یہ آئلی زندگی جو ہے بڑی آسان ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں تو اس سے زیادہ آسان شے کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ زندگی کے لیے کمفرٹیبل شے کوئی نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، اپنا کام خود سنبھالو. کام سارے کے سارے سنورتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ ہمیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی مل گئی تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. تو بڑا آسان معاملہ ہے یہ زندگی کا، آئلی زندگی کا، کہ آپ جو ہیں وہ عفو درگزر کو اپنا معمول اور شعار بنائیں، اور غصہ آ ہی جائے تو بس یا تو بغیر ڈانٹے نکل جائے، اتنا بھی کافی ہے اشارہ. اور ڈانٹنا بھی ہو تو بس میں نے میکسیمم 9 سیکنڈ کا ہے، 2 سیکنڈ میں ہی ڈانٹ کے نکل جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ کر منا لینا چاہیے خود ہی. جتنے بھی کامیاب جوڑے ہیں اگر آپ ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک عام خواتین کا ایک دوسرے سے نوٹ ایکسچینج کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ جی آپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. دوسری کہتی ہے کہ ہوتی ہے. پھر مناتا کون؟ وہی جوڑے کامیاب ہے جہاں مرد جو ہے وہ مناتا ہے. ڈانٹا، باہر نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے گفٹ شفٹ لے کے آیا اور اس کو منا لیا. آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت خوشگوار گزرے گی. اور اگر آپ نے اکڑ خانے کا مظاہرہ کیا، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑا پن، اردو میں بڑا پن، بڑا پن جو ہے وہ اکڑنے میں نہیں ہے، بڑا پن جو ہے وہ جھکنے میں ہے، اپنی غلطی ماننے میں ہے. وہ لوگ کہ جو ان چھوٹی باتوں پر عام زندگی میں، آئلی زندگی بھی نہیں، عام زندگی میں عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے، ان کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے. جب میں آج سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ میرے لیے یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، تو ظاہر ہے کبھی کسی کی ایکسپیکٹیشن ساری کی ساری پوری نہیں ہو سکتی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. باقی میری اور آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں ہو جائے. اپنی اوقات میں رہیں تو یہ اسی میں ہماری خیر ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا بہت زیادہ دوسروں سے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری لائف بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی. لیکن اف ایٹ آل کچھ ہو ہی گئی ہے انسان کو ایکسپیکٹیشن، اور وہ ایکسپیکٹیشن آپ کی ٹوٹ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یاد آ جائے انسان کو کہ میں خدا نہیں ہوں. یعنی ایک صوفی بزرگ نے کسی اپنے مرید کو خلافت دی کہ اب تم بھی بیعت لے سکتے ہو. یہ اصل میں صوفیہ کا خاص معاملہ تھا، اس کا علم سے تعلق نہیں، یہ نفسیات سے تعلق ہے. تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت بھی فرما دیں. انہوں نے کہا بس خدا نہ بننا. تو حیران ہو کے کہنے لگا کہ میں اتنا عرصہ آپ کی زیر تربیت رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میرا مطلب تھا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور غالباً یہی بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے فسق ہونے سے پہچانا. اوقات یاد آ گئی نا. یہ انسان کی ریسورسز ہوں، انسان ذرا پڑھا لکھا ہو تو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا تیر مار لوں گا. لیکن اگر انسان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو سوری کہ اللہ یہ تیری شان ہے کہ ہر بات پوری ہوتی ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، پلیز فارگیو می. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے وہ ہوگی. جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، یہ بڑی سادہ چیز ہے. ہمارے دین میں نکاح کو آسان سے آسان کیا گیا ہے اور بدکاری کو مشکل سے مشکل کیا گیا ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کا دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کے طور پر قبول کرنا. اس کی شرائط میں سے مہر ہے، اس پر مقرر کیا جاتا ہے جو مرد ادا کرتا ہے. اب یہ شرائط بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں. باقی آپ جتنا مرضی بڑھاتے چلے جائیں، جتنا مرضی اس کو چڑھاتے چلے جائیں، اپنے خرچے بڑھاتے چلے جائیں تو پھر اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا قصور ہے. آپ حیران ہوں گے کہ احادیث کی کتابوں میں لڑکی والے کے ہاں کسی دعوت کا کوئی تذکرہ نہیں. ہاں ولیمے پر پورا باب ہے حدیث کی کتابوں میں. دیکھیے ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ولیمے کا باب ملے گا، باب و تعامل ولیمہ.
ولیمے کے کھانے کا باب، اور کتنا آسان بنایا گیا، کتنا آسان بنایا گیا اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شادی کرے وہ اپنے دوستوں کو بلا کر کھانا کھلائے۔ اگر اس کی اتنی استطاعت نہ ہو تو بس ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کٹھے بیٹھ کے کھا لو، تو یہ ولیمہ۔ اچھا یہ بھی استطاعت نہ ہو تو بس مہمانوں کو بلا کر ایک ایک کھجور کھلا کر رخصت کر دو۔ یہ جو چھوارے بانٹے جاتے ہیں نا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ وہ رسم پوری کی جاتی ہے، لیکن مرد جو ہے وہ تو چھوارے لے کے آئے صرف، نو میٹر کتنا ایکسپینسو وہ پیکنگ اس کی لے کے آتا ہے، لیکن اس کی کاسٹ کا کمپیئر کریں کہ جو لڑکی والے اس وقت کھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں جس کی کاسٹ ہزاروں میں ہوتی ہے آج کل، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو احادیث میں ولیمے کا باب ہے لیکن دوسرے کھانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دین کے اندر جو آسانیاں ہیں۔ اور بلکہ ایک تو بھول گیا میں، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بھی استطاعت نہ ہو، تمہارے کسی بھائی کو اتنی استطاعت بھی نہ ہو کہ وہ اپنے مہمانوں کو ایک ایک کھجور کھلا کر رخصت کرے، تو تم سب اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ اور مل کر بیٹھ کے کھا لو، یہی اس کی طرف سے ولیمہ ہو جائے گا۔ تو دین نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں پردہ ہے اور ظاہر ہے کہ نکاح پڑھانے والا جو ہے وہ کوئی گھر کا آدمی نہیں ہے، اور دوسرے دوست احباب بھی شریک ہیں، تو لڑکی اپنا کوئی وکیل مقرر کرتی ہے، اس کے والد ڈاکٹر امجد صاحب ہی اس کے وکیل ہیں اور اس سے اجازت لے کے آئے ہیں۔ تو ان کی اجازت سے میں نے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا تھا آپ کے سامنے۔ تو اب ان کی اجازت سے میں حضرت نوید کو پیشکش کروں گا، اور اگر اس نے ایک دفعہ ماضی کے صیغے میں کہہ دیا میں نے قبول کیا، یہ ماضی کا صیغہ کیوں ہے؟ اصل میں ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں، یعنی میں قبول کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ٹھہر کے کرتا ہوں، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے یہ انڈیفینٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ نے کہہ دیا میں نے قبول کیا تو یہ پاسٹ ٹینس میں کہا، اب یہ سرٹن ہو گیا، یہ متحقق ہو گیا، تو اس لیے پاسٹ ٹینس میں کہنا۔ اور جب یہ کہیں گے آپ میں سے دو افراد بھی اس جملے کو سن لیں گے کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح مکمل ہو جائے گا۔ تو اتنا آسان ہے نکاح۔ نوید انور ولد انور محمود خالد، میں نے عزیزہ رابعہ امجد دختر ڈاکٹر امجد علی کا نکاح 1,00,000 روپے حق مہر جو ادا کر دیا گیا ہے کے ساتھ آپ سے کیا۔ آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ آپ سب نے سن لیا نکاح۔ اب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الف بین قلوبہما، اللہم حبب بینہما، یا اللہ ان دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما۔ اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سیدہ قضیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم حبب بینہما کما حببت بین عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سیدہ قضیۃ الکبریٰ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یا اللہ اس شادی کو ان دونوں کے درمیان اور دونوں خاندانوں کے درمیان بھی الفت و محبت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا، اور ہم سب کو بھی اپنا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کی خامیوں اور کمزوریوں سے درگزر کرنے اور چشم پوشی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ
Ah